إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وقال في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال ادومها وان قل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا بابرکت مہینہ تو ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اپنے گناہوں کی مغفرت کی کروائی اور نیکی پر، اطاعت پر، عبادت پر، دین پر، خیر کے کاموں پر قائم رہے۔ وہ قابل خوش نصیب لوگ ہیں، اور ان سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو رمضان کے بعد بھی ان تمام عبادتوں پر قائم اور دائم رہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ، آتا ہے چلا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ملنے میں کوئی بہت بڑی بھلائی نہیں ہے۔ اصل بھلائی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو پا کر کے ہم نے نیک کام کیا اور اپنے آپ کو بدلا، اور جو بدلاؤ ہمارے اندر نیکی کا آیا اس بدلاؤ پر ہم قائم رہے۔ مہینے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن یہ باتیں قیامت کے آخری صبح تک ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے مشروع کر دی۔ مہینوں کو بنانے والا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس رب نے ہمیں نیکی پر اور عبادت پر قائم رہنے کے لیے ہماری تخلیق کی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اپنے رب کی بات کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ عبادت چند گھنٹوں کا، چند مہینوں کے کرنے کا نام نہیں ہے۔ عبادت انسان حقیقت میں وہ کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت پر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا اپنے نبی کو، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا آپ کو حکم دیا گیا اس طریقے سے استقامت اختیار کیجیے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کیا یا اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ اور پھر اللہ فرماتا وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ کرو، سرکشی نہ کرو، گناہوں میں نہ پڑو۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ رب اس کو دیکھنے والا۔ استقامت دین پر قائم رہنے کا نام ہے، دین پر قائم رہنے کا نام ہے، اس چیز کو استقامت کہا جاتا ہے۔ اور استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ لہذا میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ تو چلا گیا لیکن نیکیاں نہیں ختم ہو گئی ہیں۔ نیکیوں کا مہینہ ہر مہینہ رہتا ہے، بھلائی کا مہینہ ہر مہینہ رہتا ہے۔ رمضان کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نیک کام کرنے کا اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملتا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے، ورنہ نیکیوں کا دروازہ تو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے کھول دیا ہے۔ ہماری مثال اس عورت کے مانند نہ ہو جو سود کاٹنے کے بعد اپنے سارے بقیے ادھیڑ دیتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے طریقے سے نہ ہو جاؤ، اس پاگل عورت کے طریقے سے جو بنتی ہے دھاگے کو اور اس کے بعد اس کو بکھیر دیتی ہے، ادھیڑ دیتی ہے۔ اس نے ساری محنت کی، اس محنت کو اس نے برباد کر دیا اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں احب الاعمال ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں جس پر انسان مداومت برتتا ہے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں مراد وہ اعمال ہیں جو مشروع اعمال ہیں، جو اعمال فرض ہیں، واجب ہے کرنا،
ان کو تو ہمیشہ کرنا ہے، لیکن وہ اعمال جو آپ کے لیے مسنون تھے، جو آپ نے رمضان کے مہینے میں کیا، مسنون اعمال، قرآن کی تلاوت، صدقات و خیرات، قیام، تراویح کا اہتمام اور دیگر نیک اعمال، خیر کے اعمال، مسنون اعمال جو آپ نے انجام دیے، جب انسان اس پر مداومت برتتا ہے، ہمیشگی برتتا ہے، تو اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان پر ہم نے کر لیا تو ہم یہ سمجھے کہ ہماری نجات کے لیے عمل کافی ہو گیا۔ ہرگز یہ سوچ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا درس دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، اور کامیاب انسان وہی ہے جو رمضان کے دروس سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھتا ہے، اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھتا ہے۔ یہ وہی کامیاب اور سعادت مند انسان ہے جو رمضان کے دروس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کافی دروس ہے رمضان کے مہینے کے اندر، اگر ہم غور کریں اور سوچ بچار کریں تو ہمیں بہت ساری عبرت اور نصیحت کی چیزیں اور بہت سارے دروس ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر ملیں گے۔ ایک بڑا درس جو ہمیں ملتا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے ضروری۔ رمضان روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ رک جانے کا نام ہے۔ کن چیزوں سے رک جانے کا نام؟ وقتی طور پر جو چیز اللہ نے حرام کر دی اس کے رک جانے کا نام روزہ۔ وقتی طور پر جو چیز اللہ نے حرام کی ہے، کھانا پینا وقتی طور پر حرام تھا، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ بیوی کے پاس جانا وقتی طور پر حرام تھا، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ ہم احرام باندھتے ہیں، وقتی طور پر کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں، خوشبو لگانا اور اس طریقے سے شکار کرنا، چہرے کو ڈھانکنا، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، یہ وقتی طور پر حرام ہوتا، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر جو چیز حرام ہے اس سے انسان دوری اختیار کرتا ہے، تو یہ ہمیں درس اور پیغام دیتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے اس چیز سے دوری اختیار کرنا تو آپ کے لیے اور زیادہ ضروری ہے۔ اگر رمضان میں آپ کھا لیں گے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جائے گا، بم بلاسٹ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر رمضان میں آپ کھا لیں گے، آپ توبہ کر لیں، اس کے بدلے آپ ایک دن کا روزہ رکھ لیں، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ جو ہمیشہ حرام والی چیز ہے انسان اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے لیے خطرہ ہے کہ ایسا انسان اگر توبہ کیے بغیر مر جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ شرک سب سے بڑی چیز جو اللہ نے آپ کے پر ہمارے پر حرام کی ہے، پوری انسانیت پر حرام کی، وہ شرک ہے۔ شرک ایک لمحے کے لیے حلال نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی شرک آپ کے لیے کسی کے لیے حلال نہیں۔ تو وقتی طور پر جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس سے انسان جب دوری اختیار کرتے ہیں، ہمیں درس دیتا ہے کہ بندو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، جو چیزیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ان چیزوں سے اور دوری اختیار کرو اور اس سے اجتناب کرو۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، سود لینا حرام ہے، اور اس طریقے سے جھوٹی قسمیں کھانا حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کی ہیں، لہذا ان سے بھی دوری اختیار کرو۔ یہ پہلا درس ملتا ہے میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے لیے کہ انسان وقتی طور پر جن چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے اس سے زیادہ اہم یہ چیز ہے، اس سے بھی دوری اختیار کرنا ہے اس وقت کے لیے جب تک کہ اللہ نے حرام کر دیا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس سے انسان ہمیشہ دوری اختیار کرے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی چیز حلال نہیں ہوتی۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، سنت کے اہتمام۔ رمضان کے مہینے میں انسان سنت کے اہتمام کرتا ہے، سحری کرتا ہے، افطار میں جلدی کرتا ہے، اور اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دیگر مسنون چیزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ نے عید کی نماز پڑھی، عید کی نماز سے پہلے آپ نے غسل کیا اور عید اس طریقے سے پڑھی جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس طریقے سے آپ نے عید کی نماز پڑھی۔ کچھ تکبیریں آپ نے زیادہ کہیں، پہلی رکعت کے اندر بھی، دوسری رکعت کے اندر بھی۔ اگر یہ تکبیریں زیادہ نہیں کہیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائیں گی، علم کے لیے میں بتا دوں مسئلے کے طور پر۔ لیکن کیوں آپ نے تکبیریں زیادہ کہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کا عمل ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اس لیے رطب کھجور سے افطار کرتے ہیں، اس لیے ہم سحری کرتے ہیں۔ سحری کھانا واجب اور ضروری نہیں ہے، سحری کھانا ہمارے لیے سنت ہے۔ افطار میں رطب سے افطار کرنا ہمارے لیے سنت ہے۔ آپ پانی سے گرو نہ ہو، پانی سے افطار کرنا سنت ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کھا لیں گے جو چیزیں حلال ہیں، آپ کا روزہ افطاری ہو جائے گی۔ لیکن کیوں اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں؟ اس لیے اہتمام کرتے ہیں کہ نبی کی سنت ہے۔ نبی رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کیے، آخری دنوں میں خاص طور پر شب قدر کا اہتمام کیا، اعتکاف کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مسنون ہیں، ہم نے اس کا اہتمام کیا۔ تو کیا یہی چیزیں ہمارے لیے مسنون ہیں؟ اور بھی چیزیں ہمارے لیے مسنون ہیں، لہذا ان چیزوں کا بھی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس چیز کا بھی درس دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔
یہ بھی رمضان کا مہینہ ہمیں درس دیتا ہے۔ روزہ رکھنا کیوں آسان ہوتا ہے اور قیام اللیل پڑھنا کیوں آسان ہوتا ہے، یا اس لیے تراویح کا اہتمام کرنا کیوں آسان ہوتا ہے؟ کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے، سارے لوگ کرتے ہیں، اس لیے انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ درس دیتا ہمیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکی کرنا انسان کے لیے آسان ہوگا۔ انسان برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے برائی آسان ہوگی۔ اس لیے ہمارے نبی نے ہمیشہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ انسان ان کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے میرے بھائیوں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ، موحدین کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اور اس طریقے سے خیر اور نیکی کا کام کرنے والوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو نیکی پر قائم رہنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو برائی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ درس ملتا ہے رمضان کے بابرکت مہینے سمے۔ اس طریقے سے میرے بھائیو نفس کی تربیت، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، ہاتھ پاؤں کی حفاظت، پورے جسم کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے رمضان کا بابرکت مہینہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو انسان زور نہ چھوڑے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کوئی ضرورت نہیں کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ زور کیا ہے؟ حق کے خلاف ہر بات کو زور کہا جاتا ہے۔ جو بھی حق کے خلاف ہو، حقیقت کے خلاف وہ زور ہے۔ ہر باطل کلام کو زور کہا جاتا ہے، ہر باطل کلام کو زور کہا جاتا ہے۔ حق کے خلاف جو بھی چیز اسے زور کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا زور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، نبی پر جھوٹ بولنا، نبی کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرنا۔ اس لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جو ہماری طرف جھوٹ بول کر کے لڑتا ہے ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو انسان جھوٹ بولتا جان بوجھ کر کے ہمارے اوپر، ایسا آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ کہ زور ہے، یہ سب سے بڑا زور اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے بارے برے عقیدے رکھنا، اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا، بیویوں کا بیٹیوں کا عقیدہ رکھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور کا عقیدہ رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سب سے بڑا زور ہے۔ یہ سب سے بڑا زور ہے اس کائنات کا، جسے ہم اور آپ شرک کہتے ہیں۔ تو زور کیا ہے؟ حق کے خلاف ہر بات کو زور کہا جاتا ہے۔ زور یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس جو چیز نہ ہو اس کا وہ اظہار کرے، جو انسان کے پاس نہیں ہے اس کا اظہار کرے۔ انسان برا ہے، اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان جاہل اپنے آپ کو عالم بنا کر کے پیش کرے، انسان مالدار اپنے آپ کو غریب بنا کر کے پیش کرے، یا غریب انسان اپنے آپ کو مالدار بنا کر کے پیش کرے، یہ بھی زور ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں نبی کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ میری سوکن بھی ہے، تو کیا میں اپنی سوکن سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے شوہر نے جو مجھے چیز نہیں دیا، میرے شوہر نے وہ چیز مجھے دی ہے، کیا میں کہہ سکتی ہوں اس کو جلانے کے لیے؟ یا شوہر مجھے زیادہ مانتا ہے، مجھے فلاں فلاں چیز شوہر نے دیا حالانکہ شوہر نے مجھے نہیں دیا، کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں؟ تمہارے بھی نے کیا فرمایا؟ المتشبع بما لا یعطى کلابس ثوب زور۔ جس کو جو چیز نہ دی جائے اگر اس کا اظہار کرتا ہے تو اس آدمی اس طریقے سے ہے جو جھوٹ کا دو لباس پہنتا ہے۔ یہ اور بڑا جھوٹ ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا، اسے معلوم ہے کہ مجھے نہیں دیا گیا، جاہل جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں لیکن اپنے آپ کو عالم شو کرتا ہے، غریب معلوم ہے کہ میں غریب ہوں، جانتا ہے، ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، ہر انسان سمجھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو بہت مالدار شو کرتا ہے۔ مالدار انسان کے پاس جاؤ، اپنے آپ کو غریب شو کرے، اپنے آپ کو فقیر شو کرے، اللہ کے نام میں کچھ نہ دے، اسے کہ آپ کچھ مانگیے خیر کے کام کے لیے، وہ آپ کے سامنے ہی پیش کر دے کہ نہیں بھائی میں تو بہت غریب انسان ہوں، مجھے خود دے دیجیے، میں تو خود اس کا مستحق ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا کہ جھوٹ کا دو لباس پہنتا ہو، حقیقت کے خلاف کہتا ہے، ایک تو سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ نے اس پر نعمت کی ہے، لہذا اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ کہ جھوٹ میرے بھائیوں یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں؟ کہا ضرور بتائیے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ۔ اور اس کے بعد ہمارے میں نے کیا فرمایا لاسٹ میں، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر بیٹھ کے کہا اللہ و شہادت الزور، آگاہ ہو جاؤ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ تو جھوٹ کیا ہے؟ یہ زور جھوٹ کو کہا جاتا ہے، ہر حقیقت کے خلاف، حق کے خلاف
جو بھی بات ہوگی اسے زور کہا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ نے اگر کوئی چیز دے رکھی ہے اس کا انکار کرے, اس کا اظہار نہ کرے, یہ بھی زور کے اندر آتا ہے. یا اس کے خلاف دعویٰ کرے, یہ بھی زور کے اندر آتا ہے. کہ رمضان کا مہینہ ہماری زبان کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے, آنکھ کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے. ہم نے آنکھوں سے قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھا, اس کی تعلیم ہمیں دیتا ہے رمضان کا مہینہ کہ انسان اپنے آنکھ کی حفاظت کرے. ہم نے گناہ نہیں کیا آنکھوں کا, ہم نے کان سے غلط چیزیں نہیں سنی, دلوں کو ہم نے پاک و صاف رکھا رمضان کے مہینے میں. تو کیسے رمضان کے مہینے ہی میں دلوں کو پاک و صاف رکھ رہی ہیں. ہمیشہ انسان کو پاک و صاف رکھنا کہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے. عادات کا بدلنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے, یہ بھی درس ملتا ہے. عادات کا بدلنا انسان کے ہاتھ میں ہے. یہ انسان رمضان کے مہینے کے علاوہ دیکھیے دن میں کھاتا پیتا رہتا ہے کہ نہیں, کھاتا پیتا رہتا ہے, لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے. سحری کے لیے اٹھتا ہے, اس وقت انسان سویا رہتا ہے عام طور پر, اللہ کی تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں, قیام اللیل کرنے والے ہوں. اس طریقے سے انسان افطار کا انتظار کرتا ہے, اپنی عادت کو بدل دیتا ہے. عادت کو بدلنا انسان کے لیے آسان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میری عادت ہے, میں سگریٹ پیتا رہتا ہوں, نہیں بدل سکتا میں, عادت ہے میری, نہیں چھوڑ سکتا میں. کیوں نہیں چھوڑ سکتے بھائی؟ بالکل چھوڑ سکتے ہیں. عزم ہو, اللہ تعالیٰ کا خوف ہو, اللہ کی نگرانی کا خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا, اللہ ہم سے پوچھے گا, اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. کیوں, کیسے چھوڑ دیا آپ نے؟ بیوی کے پاس آپ نے جانا چھوڑ دیا دن میں, آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا دن کے اندر, کیسے چھوڑ دیا آپ نے؟ آپ اللہ کا خوف, یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا. کوئی بھی چیز انسان چھوڑ سکتا ہے اگر وہ عزم کر لے. سگریٹ پیتا ہے, بیڑی پیتا ہے, تمباکو کھاتا ہے, نسوار اور نشے کی چیزیں کرتا ہے, اور دیگر چیزیں کرتا ہے, وہ انسان چھوڑ سکتا ہے. عادت انسان اپنے ہاتھ کے اندر رکھتا ہے. انسان اپنے عادت کو بدل سکتا ہے, چینج کر سکتا ہے, جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے چینج کیا. اس لیے بہانہ نہیں چلے گا انسان کے لیے. انسان اگر کوئی غلط کام کرتا تو عادت میری بن گئی, میں نہیں چھوڑ سکتا, میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. غلط بات ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے. عزم ہو انسان کا, اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ کا خوف ہو, آخرت کی فکر ہو, اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہو کہ جواب دینا پڑے گا ہم کو قیامت کے دن. اگر یہ چیز انسان کے پاس رہتی ہے تو انسان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. رمضان کا مہینہ بھی ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بات کو فوراً ماننا, یہ بھی رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. اذان ہو گئی, کوئی آدمی نہ کھاتا نہ پانی پیتا. کیوں بھائی؟ خطاب سحری کا وقت ختم ہو گیا, اب نہیں کریں گے, ہم کھائیں گے پیئیں گے. فوراً اللہ کی بات مانی گئی. اذان ہو گئی, افطار کا وقت شروع ہو گیا. بھائی افطار انسان کرتا ہے, فوراً اللہ رب العالمین کی بات کو مانتا ہے. یہ چیز ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے. رب العالمین نے اور بھی چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے. کیا صرف رمضان کے روزوں کا حکم ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے؟ دیکھیے مسجد ہماری خالی ہوگی, ویران ہوگی. کیا ہے میرے بھائی, یہ کون سی یہ کیا طریقہ ہے مسلمان کا؟ روزے سے کہیں زیادہ نماز فرض ہمارے اوپر, کہیں زیادہ اس سے فرض ہے نماز. لیکن مسجد فجر کی نماز ہوگی, عید کی نماز, خلاص مسجدیں خالی ہو گئی. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ خوف نہیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین, ڈر نہیں ہمارے دلوں کے اندر, عظمت نہیں ہمیں دلوں کے اندر ہمارے اللہ رب العالمین کا, اس کے دین کا احساس نہیں ہے, اس کے دین کا پاس و لحاظ ہمارے پاس ہے. اس لیے چیزیں ہوتی ہیں, اسی کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ رمضان نماز ہی کے اندر صرف رمضان میں فرض ہے. رمضان میں آپ نے قیام اللیل بھی پڑھا, چھوڑ دیتے قیام اللیل. قیام اللیل فرض نہیں ہمارے اوپر, کسی کے اوپر بھی. نماز تو فرض ہے نا, نماز اللہ نے 5 وقت کے ہمیشہ کے لیے فرض کر دیا, ہمیشہ کے لیے فرض کیا. بالغ ہو گیا پڑھنا ہی پڑھنا اس کو. جب تک انسان مر نہیں جائے گا, جب تک انسان کے شعور باقی, تب تک انسان کو نماز پڑھنا ہے. کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کر کے پڑھنا, لیٹ کر کے پڑھنا, سو کر کے پڑھنا. وضو نہیں کر سکتا تو بھی پڑھنا اس کو, ناپاکی کی حالت میں پڑھنا اس کو نماز. نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. پاک نہیں رہ سکتا نماز کے لیے, ناپاکی کی حالت میں پڑھنا اس کو, لیکن پڑھنا اس کو نماز جب تک انسان کی عمر باقی ہے اور جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی. 2 چیزیں بس. انسان پاگل نہیں, مجنون نہیں, ہوش و حواس باقی ہیں اس کے, سن رہا, دیکھ رہا, سمجھ رہا ساری چیزوں کو, ہوش و حواس باقی, نماز نہیں چھوڑ سکتا. اس کی نماز کو اللہ نے فرض کر دیا. یہ چیز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. نماز درست ہو گئی تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ کوتاہی, یہ غفلت ہمارے ساتھ نماز کے ساتھ. رمضان کا مہینہ آیا, 5 وقت نماز تہجد پڑھ لیا. قیام اللیل اس بار مسجدوں کے اندر نہیں ہوا,
لوگ فون پر فون کر رہے ہیں کیوں قیام اللیل نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی. کون فون کرتا تھا معلوم ہے؟ جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ قیام اللیل کتنا فکر. اچھی بات الحمدللہ ہونا چاہیے, لیکن کیا یہ فکر صرف رمضان کے مہینے میں؟ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا, ساری چیزیں ختم ہو گئی, سب کچھ کرتے جائیے. کیا ہے کیا ہمارا یہ شیوا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے. رمضان کے مہینے میں الحمدللہ کے حکم کو مانا, پابندی کی, الحمدللہ اللہ عزیز سے نوازے, اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے ہم سب لوگوں کو. یہی اللہ تعالیٰ سے ہمارے دعا. تو میرے بھائی نماز یہ نماز تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے فرض کر دیا, تو اللہ کا حکم آ گیا, اسے ماننا ہمارے لیے ضروری. اللہ نے کتنی بار نماز کا حکم دیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں منافق نماز پڑھا کرتے تھے, منافق نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں. قرآن کریم اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے آتے لیکن سستی سے آتے. آج کتنا ہمارے یہاں سستیاں ہوتی ہیں, کتنی سستیاں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کرے. میرے بھائی اللہ سے دعا کیجیے اور نیکی پر قائم رہیے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اللہ کا حکم آگے خلاص, اذان ہوگی آپ گلاس نہیں پیتے, چھوڑ دیا آپ نے پانی پینا, کھانا پینا چھوڑ دیا آپ نے, اللہ کے حکم کی پابندی کی آپ نے, الحمدللہ اللہ اسے قبول فرمائے. تو اس لیے میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور بھی چیزیں ہمیں بتائیں. رمضان کا مہینہ ہمیں قرآن کی عظمت کی تعلیم دیتا ہے. رمضان کی عظمت قرآن کے نزول سے ہے. شب قدر کی عظمت اس رات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اللہ نے رمضان کے مہینے کا تعارف کیا, کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے, قرآن کو اللہ نے اس میں نازل کیا. نہ صرف قرآن, تمام سابقہ آسمانی کتابوں کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. شب قدر کی عظمت رمضان کی قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے سب سے افضل رات سے بنایا, اسی رات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. یہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے. پھر رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھ لیا ایک مرتبہ, یہ کافی نہیں ہمارے لیے. غور و فکر کیجیے, غور و فکر کیجیے, قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے لیے قرآن کا حفظ کرنا یہ کیا تھا, یہ مشکل ہوتا تھا لیکن عمل کرنا آسان ہوتا تھا. ایک ایسا وقت آئے گا کہ حفظ آسان ہو جائے گا, عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. آج وہی صورتحال ہو رہی ہے. بڑے حفاظ نظر آئیں گے, عمل کرنے والے نظر نہیں آتے. عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک ایسا وقت آئے گا کہ حفظ کرنا آسان ہو جائے گا قرآن کا, عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے لیے حفظ کرنا مشکل ہے, عمل کرنا آسان. کتنے صحابہ تھے پورا قرآن کو نہیں آتا ان کا پورا قرآن, غور سے پڑھتے, 10 آیتیں یاد کرتے تھے, اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے. کیا یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنا پارا ہوا, بدلتے رہتے ہیں, اڑتے رہتے ہیں, ابھی ایک پیج اور باقی ہے, ورنہ 2 پارا ختم ہو جائے گا, 10 پارا ختم ہو جائے گا. قرآن پڑھنا افریقہ کا کام ہے. ہر وقت میں 10 نیکیاں ملتی ہیں, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن کریم کو. لیکن قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھنا, معنی پر غور کرنا, تب جا کر کے انسان کو ہدایت ملتی ہے. یہ چیز آج ہم سے ناپید ہو چکی ہے, یہ چیز ہم سے ختم ہو گئی ہے. ہمارے سامنے ایک مقصد رہتا ہے قرآن ختم کرنا. 2 مرتبہ نے قرآن کریم ختم کیا, 3 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا. شبینہ ہوتا ہمارے یہاں, ایک رات میں قرآن کریم پڑھ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. کیا اس کے معنی پر بھی غور کیا جاتا ہے؟ ایسا پڑھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا قرآن پڑھا جا رہا ہے, کوئی اور چیز پڑھی جا رہی ہے, یا علم تعلیم کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ آتا. یہ قرآن کا استعداد میں بھائی مذاق ہو جاتا ہے اس طریقے سے پڑھنا. قرآن کو تدبر کے لیے ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. کہ قرآن کی عظمت ہمیں سکھاتا رمضان کا مہینہ, کہ قرآن کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کا کلام ہے, اس کو سینے سے لگائے, اس کو پڑھیے, اس کے اوپر عمل کیجیے. ہدایت کا ذریعہ اللہ نے سے بنایا, لہذا اس کی تلاوت ہمیشہ کیجیے. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کی رقابت. انسان رمضان کے مہینے میں خلوت میں بھی ہوتا ہے تو بھی پانی نہیں پیتا, کھانا نہیں کھاتا, کوئی نہیں ہے, پھر بھی کھانا نہیں کھاتا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, اللہ کی نگرانی کا احساس ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اور علم کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا, اگر اللہ کر جاتا اس پر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں, اسے نہیں کرتا. برا سے برا انسان ہوگا تو بھی رمضان میں دن میں نہیں کھاتا ہے, نہیں کھاتا. کس لیے نہیں کھاتا؟ اکیلے ہے تو بھی نہیں کھائے گا وہ. اللہ تعالیٰ کا احساس, رقابت اور نگرانی کا احساس. میرے بھائیو یہ چیز ہمیشہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہی راتوں کے اندر بھی, ہر مہینے کے اندر یہ چیز احساس ہونا چاہیے. اسی کا نام تقویٰ, اسی کا نام اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے انسان برائی نہیں کرے گا, نیکیوں پر انسان قائم رہے گا. اگر احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے, برائی کرنے کے لیے انسان جائے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے,
اس رمضان میں ہم نے کہا کہ بھائی نہیں، اللہ نے حرام کر دیا، ہم پانی نہیں پئیں گے۔ اکیلا تو بھی انسان نہیں پیتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا پینا چاہے پی سکتا ہو لیکن نہیں پیتا ہو۔ ایمان کی بھی کمی ہے اور بھی چیزوں کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ کا اتنا احساس رہتا ہے کہ یہ احساس ہمارے ساتھ ہمیشہ ہونا چاہیے، ہر موقع پر ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اس احساس جب بھی کوئی گناہ ہونے جائے، جب بھی کوئی انسان جھوٹ بولنے جائے، کوئی بھی غلط کام کرنے جائے، اللہ تعالیٰ کے ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن، اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو، اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ بھائی عقیدہ ہے نا ہمارا سب کا کہ سب کو اللہ کے یہاں جانا نا، سب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ اٹھائے گا نا، اس پر تو سب کا ہر مومن کا پکا ایمان اور عقیدہ ہے۔ یہ ایمان اگر نہیں رہے گا تو مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ وہ آخرت کی فکر، یعنی آخرت ہے، قیامت قائم ہوگی، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو یہ احساس میرے بھائیو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے میرے بھائیو، یا تقویٰ کا ایک نام یہ بھی ہے۔ اور تقویٰ کے لیے اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، لہذا یہ احساس ہمارے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی نگرانی کا۔ اس طریقے سے میرے بھائیو 9واں درس یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کو اللہ جکڑ دیتا ہے، شیطان جکڑ دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جب شیطان جکڑ جاتا ہے تو رمضان میں گناہ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی گناہ ہونے کے لیے صرف شیطان تھوڑی ہے، گناہ ہونے کے لیے برے لوگوں کی صحبت ہے، ان کے ساتھ انسان رہتا، برا کام کرتا ہے، انسان اللہ کے خوف کی کمی ہے تب انسان گناہ کر لیتا ہے، صرف شیطان تھوڑی گناہ کراتا ہے، بہت سارے اس کے اسباب اس میں سے انسان گناہ کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے شیطانوں کو جکڑ دیا۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ شیطان سے محفوظ رہو، شیطان کے فتنوں سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رہو، تو اللہ نے آپ کے لیے ہمیشہ ایک چیز فرض کی ہے یا مشروع قرار دیا ہے، قرآن کی تلاوت کیجیے، سورہ بقرہ پڑھیے اور آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے، صبح و شام کی دعائیں پڑھیے اور ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے، شیطان سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ رمضان میں اللہ نے جکڑ دیا اس کو، آپ چاہتے ہیں کہ شیطان جکڑا رہے اور آپ کے ساتھ شیطان کا کوئی اثر نہ ہو، آپ پر شیطان کا تسلط نہ ہو، شیطان کا غلبہ نہ ہو، قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، صبح و شام کی دعائیں پڑھیے۔ یہ محفوظ قلعے ہیں یہ، جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، شیطان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ شیطان جکڑ دیا ختم ہو گیا، آپ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو شیطان کے پکڑ سے اور اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ جو اذکار ہیں صبح و شام کے اور نمازوں کے بعد کے اذکار، مسجد میں جانے کے اذکار، حمام میں جانے کے اذکار، بازار میں جانے کے اذکار، قرآن کی تلاوت، خاص طور سورہ بقرہ کی تلاوت، آیت الکرسی کی تلاوت اور جو معوذات ہیں، الکافرون، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورۃ الفاتحہ اور جتنی ساری صورتیں ہیں، ان کو پڑھنے سے انسان اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ نماز کی پابندی کی جزان ہوتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے تو انسان ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے۔ آخری درس میرے بھائی بہت سارے دروس ہیں۔ دعا کرنا، دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ رمضان ہی میں صرف دعا ہمارے لیے نہیں ہے، انسان ہمیشہ دعا کا محتاج ہے، دعا کے اندر افتقار ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرتا ہے، جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے انسان سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا نہ کرنے والا اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے، اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی مانگے ہم ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ دینا چاہتا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہے، اور رحمان الرحیم اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اس کی رحمت صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتی، اس کی رحمت ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی اپنے گناہوں کو مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا میں اس کو دوں۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دعا بہت بڑی طاقت ہے انسان کے لیے، بہت بڑی طاقت ہے مومن کے لیے دعا، اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے یہ بھی درس ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، دوست احباب کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے انسان ہمیشہ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ رب العالمین ہمیں نیکی اور توحید اور سنت پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں پر قائم رکھے، خیر کے کاموں پر حصہ لینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب ہماری وفات ہو تمہاری زبان سے اللہ تعالیٰ کلمہ توحید کو جاری کرے، اور توحید پر ہماری وفات ہو، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، شرک اور سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ قیامت ہم سب کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے۔
اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے. آمین رب العالمین. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ولکم بر رؤوف رحیم.